انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ نیا راج، نئی راجدھانی، نئی صدی، نیا بادشاہ۔ 19ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کے نام لکھی گئی تھی۔ وہ صدی گئی تو ملکہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب 20ویں صدی شروع ہے۔ ملکہ کا زمانہ گیا، بادشاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب ایڈورڈ ہفتم انگلستان کے بادشاہ ہیں اور ساتھ میں قیصر ہند بھی۔ انگلستان میں تاج پوشی کی رسم ہو چکی، اب یہ رسم ہندوستان میں ادا کی جائے گی۔ ڈونڈی پٹ گئی کہ 1903 کے آغاز کے ساتھ دلی میں دربار سجے گا اور تاج پوشی کی رسم ادا ہوگی۔ بادشاہ سلامت خود نہیں آئیں گے، ان کے وائس رائے لارڈ کرزن یہ دربار سجائیں گے۔ بادشاہ سلامت کے برادر عزیز ڈیوک آف کناٹ، ڈچز آف کناٹ کی ہمراہی میں یہاں پہنچیں گے اور دربار کو عزت بخشیں گے۔ تو ایک فرنگی دربار 19ویں صدی میں آراستہ ہوا تھا، دوسرا دربار 20ویں صدی کے تیسرے برس کے آغاز کے ساتھ آراستہ ہوا۔ وہ قیصری دربار کہلایا تھا۔ اس دربار نے کرزن دربار کے نام سے شہرت حاصل کی۔ کرزن صاحب اپنی لیڈی کے ہمراہ ہاتھی پہ سوار ہو کے دربار پہنچے۔ راہ میں رؤسا امرا ہاتھیوں پر سوار استقبال کے لیے صف بصف کھڑے تھے۔ جس راہ سے گزرتے ہاتھی سونڈ اٹھا کر انہیں سلامی دیتے۔ عجب نظارہ تھا، جدھر دیکھو ہاتھی ہی ہاتھی۔ مغل دربار کے اجڑنے کے ساتھ ہاتھی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، جیسے مولا بخش ہاتھی کی موت کے ساتھ ہاتھیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہو۔ مگر کرزن دربار کے طفیل ایک مرتبہ پھر ہاتھیوں نے زور باندھا، بلکہ دلی میں تو آگے چل کر یہ دربار ہاتھیوں کے دربار کے نام سے مشہور ہوا۔ مگر اس نگر میں یہ ہاتھیوں کی آخری بہار تھی۔ نیا زمانہ شروع ہو چکا تھا، نئی روشنی کی آمد تھی، ساتھ میں ایک نئی سواری کی بھی نمود ہونے کو تھی، اور وہ نئی سواری ہاتھی کو ایسی ٹکر مارے گی کہ پھر ہاتھی سرکار دربار میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سو جب اگلا دربار آراستہ ہوگا تو وہاں موٹر کی جلوہ گری ہوگی، اور وہ دربار موٹروں کا دربار کہلائے گا۔ بہرحال اس وقت ہاتھیوں کی بہار تھی اور کرزن دربار کے ٹھاٹ باٹ تھے۔ اور اس دربار کے واسطے سے کرزن صاحب نے کیا ناموری حاصل کی کہ ان کے نام سے ایک اخبار نکلنا شروع ہو گیا۔ مرزا حیرت دہلوی نے اپنے ہفتہ وار کا کرزن گیزٹ نام رکھا اور صحافت کے میدان میں شروع ہو گئے۔ ہاں، کرزن صاحب کے ساتھ ان کی لیڈی صاحبہ کا نام بھی اس دربار کے ساتھ خوب اچھلا۔ وہ اس تقریب سے کہ محفل رقص جب آراستہ ہوئی تو لیڈی کرزن ایک خاص لباس میں جو مور کے پروں کا لباس سمجھا گیا نمودار ہوئیں اور اپنے انداز سے رقص کیا۔ اکبر الہ آبادی اس مضمون کو لے اڑے اور شعر لکھا: حال میں ناچیں لیڈی کرزن، چھن 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 چھن۔ اور کرزن دربار اپنے جلوہ میں کیا کچھ لایا؟ کچھ دربار شروع ہونے سے پہلے، کچھ دربار کے بعد۔ بڑا واقعہ تو یہ ہوا کہ نئی روشنی آ گئی۔ جہان آباد کے بچے کھچے جھاڑ فانوس جھلملانے لگے تھے۔ دلی میں بجلی کی روشنی آن پہنچی تھی۔ الیکٹریسٹی دلی میں سن 1902 میں آئی، اور اسی کے پیچھے پیچھے ایک نئی سواری بھی آ گئی، ٹرام کی سواری۔ قدامت پسندوں نے ان پر بہت اعتراض کیے، بجلی کی روشنی سے متعلق کہا کہ یہ محض فضول خرچی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دلی کلکتہ تھوڑا ہی ہے، یہاں تو چاندنی چوک کی دکانیں شام پڑے بند ہو جاتی ہیں۔ ہم جو مٹی کے تیل سے لالٹینیں اور لیمپ جلاتے ہیں، یہ روشنی ہماری ضروریات کے حساب سے کافی ہے۔ ٹرام کے متعلق ایک نکچڑے نے کہا کہ ہماری گلی کے سامنے سے ٹرام گزرتی ہے، مگر جتنی دیر میں وہ یہاں سے چاندنی چوک پہنچتی ہے اس سے پہلے میں وہاں پیدل سٹ پٹ کرتا پہنچ جاتا ہوں۔ ایک اور سواری 2 پہیوں والی نمودار ہوئی جس کا نام سائیکل تھا، مگر سب سے بڑھ کر سواری وہ تھی جس کا نام موٹر کار ہے۔ یہ سواری کم کم نظر آتی تھی، مگر بہرحال شہر میں آن پہنچی تھی، اور کم کم تو اس وقت نظر آ رہی تھی، اگلے دربار تک اس کی بہار دیکھنا۔ اور اب اگلا دربار کون سا دور تھا، اس کے لیے تقریب جلد ہی پیدا ہو گئی۔ ایڈورڈ ہفتم کی بادشاہی لمبی نہیں کھنچی، اور عمر بھی ایسی کون سی لمبی پائی۔ بادشاہی کی مدت سمجھ لو کہ 9 سال 3.5 مہینے۔ 6 مئی 1910 کو انتقال ہوا، 67 سال کے لگ بھگ اس وقت ان کی عمر تھی۔ ایڈورڈ ہفتم کے بعد جارج پنجم تخت پہ بیٹھے
اور برطانیہ کی بادشاہی کے ساتھ ہندوستان کی قیصری کے بھی حقدار ٹھہرے۔ ملکہ وکٹوریہ اور ایڈورڈ ہفتم نے اتنا ہی کافی سمجھا تھا کہ ان کے نام کا دربار ہندوستان میں منعقد ہو جائے، مگر جارج پنجم نے طے کیا کہ ہم خود دیار ہند میں جا کر اپنا دربار منعقد کریں گے۔ مئی 1910 میں وہ تخت پر بیٹھے تھے۔ اگلے برس 12 دسمبر 1911 کو دلی میں دربار منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ جارج پنجم اپنی ملکہ کے ساتھ 2 دسمبر 1911 کو بمبئی کے ساحل پر اترے، 7 دسمبر کو دلی میں وارد ہوئے، 12 دسمبر کو دربار منعقد کیا۔ اس دربار کے ساتھ پہلی بار لال قلعے پر یونین جیک لہرایا گیا، اور لیجئے اس کے ساتھ قصیدے کی روایت بھی تجدید ہو گئی۔ دربار میں بار پایا ہو یا نہ پایا ہو، بہرحال پنڈت برج موہن دتاتریہ نے پرانی درباری روایت کے حساب سے قصیدہ لکھ ڈالا۔ آج ہے ہند نے کیا عیش و مسرت کا عمل، مقدم شاہ سے نقشہ گیا عالم کا بدل۔ قیصر و قیصرہ با کام رہیں دنیا میں، قاف سے قاف تک ان کا رہے دنیا میں عمل۔ جارج پنجم رہیں تا حشر سلامت یارب، خرم و شاد رہیں راج رہے ان کا اٹل۔ اور آخر دلی کی قسمت کا فیصلہ بھی جو ٹلتا چلا آ رہا تھا آج ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کا دارالسلطنت اب دلی کو بنایا جائے گا، مگر ساتھ ہی میں وضاحت کی گئی کہ یہ شرف موجودہ شہر کو نہیں ملے گا، اس کے لیے اسی شہر کے بغل میں نیا شہر بسایا جائے گا۔ اگلے ہی دن نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اسے آگے چل کر نئی دہلی کے نام سے مشہور ہونا تھا۔ مگر اسی کے ساتھ ایک بدشگونی بھی ہو گئی۔ بدشگونی تو دلی والوں کے حساب سے دربار سجنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ جو شامیانہ بڑے اہتمام سے بطور خاص بادشاہ سلامت کے استقبال کے لیے تانا گیا تھا، اس میں آگ لگ گئی۔ دلی والے اس واقعے کو لے اڑے، خاص طور سے بیبیوں کا ماتھا ٹھنکا۔ اچھی بی، یہ تو اچھا شگن نہیں ہے، فرنگی بادشاہ کے قدم دھرنے سے پہلے ہی بدشگونی ہو گئی۔ اور اب اس سے بڑی بدشگونی، جب نئی دلی کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا تو ایک جلوس نکلا۔ وائس رائے لارڈ ہارڈنگ بڑے کر و فر کے ساتھ ہاتھی پر سوار لال قلعے کی طرف رواں تھے، مگر ہوا یوں کہ جلوس چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ ایک گولا لارڈ صاحب کی سواری پر آ کر گرا، مگر لارڈ ہارڈنگ کی ابھی قضا نہیں آئی تھی۔ زخمی ایسے ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، مگر جان بچ گئی۔ پھر لارڈ ہارڈنگ کو تو ہاتھی سے اتار کر موٹر میں ڈال کر گورنمنٹ ہاؤس بھیج دیا گیا، ادھر بارات بغیر دولہا کے لال قلعے میں داخل ہوئی۔ اس طرح پھر پرانی تاریخ دہرائی گئی۔ یہاں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی کسی نئے حکمراں نے اپنے شاہانہ غرور میں اپنے نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی، کوئی نہ کوئی بدشگونی ہو گئی۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ یہ اس دھرتی کی ریت چلی آتی تھی۔ فرنگیوں میں کون سا سرخاب کا پر لگا تھا کہ یہ دھرتی اس کی خاطر اپنی ریت کو بدل دیتی؟ بہرحال دلی راجدھانی بن گئی، مگر ساتھ میں 2 نیم ہو گئی۔ دلی کے بغل میں ایک اور دلی کو بسنا تھا، وہ نئی دہلی ہوگی، یعنی اب دلی کو سوکن کے ساتھ گزر بسر کرنی ہوگی، اور وہ خود پرانی دلی کہلائے گی۔ اور پرانی دلی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے شک پرانی تھی، ما قبل تاریخ اور تاریخ کی کتنی صدیاں اس کے اندر سانس لے رہی تھی، مگر اب تو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ خود نیا رنگ پکڑتی جا رہی تھی۔ جھاڑ فانوس، مومی شمیں، مشلیں، کڑوے تیل سے جلتے دیے، اب روشنیوں کے اس پورے قافلے کا چل چلاؤ تھا۔ کچھ روشنیاں بجھ گئی تھیں، کچھ مندھی پڑ گئی تھیں۔ نئی روشنی شہر میں آن پہنچی تھی، بجلی کی چکا چوند پھیلتی جا رہی تھی۔ نئی روشنی، نئی سواریاں۔ اب جب ریل چھک چھک کرتی دلی کی حدود میں داخل ہوتی تو اس کی سیٹی کی آواز چاندنی چوک تک پہنچتی تھی۔ شہر کے اندر ٹرام کی پٹڑیوں کا جال پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اجلت پسندوں نے اکے ٹمٹم کو سلام کر لیا تھا، اب وہ سائیکل نام کی 2 پہیوں والی سواری پر دوڑتے پھرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر موٹر کی سواری، اور موٹر کی سواری نے جارج پنجم والے دربار کے ساتھ ایسا زور باندھا اور اس فراٹے سے چلی کہ ہاتھی کی سواری بعد بہاری بمائے سونے چاندی کی اماری بہت پیچھے رہ گئی۔ اور یہ دربار تو دلی والوں کے حساب سے تھا ہی موٹروں کا دربار۔ جو راجہ مہاراجہ اس دربار کے ہنگام ہاتھی پر سوار نظر آئے تھے، آگے چل کر وہ بھی موٹروں ہی میں سوار نظر آئیں گے۔
سمجھو کہ ہاتھی معہودہ غائب، اور ایک ہاتھی ہی پر موقوف تھوڑا ہی تھا۔ رتھ، پالکی، نالکی، ساری ہی روایتی سواریاں موٹر کے مقابلے میں آ کر چھکڑا بن گئیں اور بس جیسے معدوم ہوا چاہتی ہوں۔ ادھر اکا تانگے سے مار کھا گیا، شہسواروں کے پٹ جانے سے گھوڑے کی خود مختار حیثیت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب گھوڑا تانگے میں جت کر ان راہوں پر دوڑ رہا تھا جہاں آگے سپاہی پیشہ گھوڑوں پہ سوار نظر آیا کرتے تھے۔ حویلیاں کہ اپنی جگہ ایک تہذیب تھیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے لیے جگہ خالی کر رہی تھیں، اور حویلیاں اب یہاں کہاں رہ گئی تھیں۔ سن 57 کی قیامت میں فرنگی احکامات کے تحت کیسی کیسی حویلی ڈھائی گئی کہ ایک ایک حویلی کے انہدام کے بعد وہاں پورا پورا محلہ آباد ہوا۔ جو حویلیاں منہدم ہونے سے بچ گئیں، ان کے مکین اب اتنے خستہ حال ہو گئے تھے کہ اپنی حویلیوں کو اونے پونے بیچ کر انہوں نے اپنے آئندہ کے گزارے کا سامان کیا۔ خریدنے والے مختلف مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے ان حویلیوں کو ڈھا کر بنگلے تعمیر کیے، دکانیں بنائیں، اور جب حویلیاں گئیں تو ان کے ساتھ دیوان خانے بھی گئے۔ دیوان خانوں کے ساتھ جھاڑ فانوس گئے، حقہ پیچوان گئے، پاندان پیک دان گئے۔ دیوان خانے اب شہر میں رہ ہی کتنے گئے تھے۔ ایک دیوان خانہ نواب فیض احمد خان کا، ایک دیوان خانہ لالا سری رام کا، ایک دیوان خانہ لالا پارس داس خزانچی کا، اور ایک دیوان خانہ خاندان شریفی والوں کا۔ بس لے دے کے انہی دیوان خانوں میں یہ نقشہ دیکھا جا سکتا تھا کہ چھت میں جھاڑ فانوس لٹکے ہوئے، دیواروں پر بزرگوں کی قلمی تصویریں آویزاں، ان کے برابر برابر کچھ تغرے، کچھ کتبے، فرش پر دری، دری پر چاندنی، وسط میں ایرانی قالین، ان پر دیواروں کے برابر برابر گاؤ تکیے رکھے ہوئے، ان پر پھول دار غلاف چڑھے ہوئے، درمیان میں حقہ، پیچوان، پاندان، پیک دان قرینے سے دھرے ہوئے، دہلیز میں پائیدانوں کی جگہ مرگ چھالیں بچھی ہوئیں، دروازوں پر کھاروے کے پردے لٹکے ہوئے، باہر پالکی کھڑی ہوئی یا فٹن۔ اب ان دیوان خانوں کی بجائے بنگلے اور کوٹھیاں نمود کر رہی تھیں، اور ان کے ڈرائنگ روم جہاں صوفے، کرسیاں اور میزیں آراستہ تھیں۔ چاندنی غائب، قالین البتہ تھے، حقے پیچوان کی جگہ سگریٹ، باہر پورچ میں موٹر کھڑی ہوئی، مگر موٹر ابھی تک زیادہ تر فرنگیوں کی پورچوں ہی میں نظر آتی تھیں۔ دربار کے 1-1.5 سال بعد ڈاکٹر انصاری دلی میں آ کر رہے تو انہوں نے دریا گنج میں رہنے کے لیے ایک کوٹھی خریدی اور سواری کے لیے ایک موٹر۔ اور نارائنی گپتا کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت شہر میں صرف 2 ہندوستانیوں کے پاس موٹر تھی، ڈاکٹر انصاری کے پاس اور ڈاکٹر H.C. سین کے پاس۔ ڈاکٹر انصاری کے دلی میں آ کر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ یونانی طب کے اس گہوارے میں نئی طب ایلوپیتھک نے بھی راہ پالی تھی، اور کس شان سے راہ پائی کہ ایک ڈاکٹر تو حکیموں کے گھر ہی پیدا ہو گیا۔ حکیم نابینا، نامی گرامی حکیم، ان کے بھائی مختار احمد انصاری نے ڈاکٹر بن کر نام پیدا کیا، اور اب اس شہر میں خالی حکیموں کے مطب ہی نہیں تھے بلکہ کئی ایک ہسپتال بھی کھل گئے تھے، ان میں 1-2 زنانہ ہسپتال بھی تھے۔ ہر چند کی دلی کی خلقت علاج معالجے کے لیے حکیم اجمل خان کی طرف لپکتی تھی یا حکیم نابینا کی طرف دوڑتی تھی، مگر اب مریض ڈاکٹروں سے بھی رجوع کرتے اور ہسپتالوں کی طرف بھی لپکتے نظر آتے تھے۔ اب سے پہلے یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ اس شہر میں جہاں یونانی طب کا توتی بولتا ہے، ڈاکٹروں کی بھی پوچھ ہوگی۔ مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ طبیبوں کی عوامی مقبولیت کے باوصف ڈاکٹروں کا بھی اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ دلی اب کتنی بدل گئی تھی، اور نئے زمانے نے اس روایتی شہر میں کتنا رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ مگر چوک جامع مسجد جوں کا توں تھا، وہی نقشہ تھا، اور کم و بیش اتنا ہی آباد دکھائی دیتا تھا۔ کٹورا بجتا ہے، کھوے سے کھوا چھلتا ہے، آدمی سے آدمی بھیڑ کر چلتا ہے، سیلانیوں کی ریل پیل ہے، بانکوں چھیل چھبیلوں کی چہل پہل ہے، کیا آن بان ہے، کیا سج دھج ہے۔ بر میں پھولدار اچکن کا کرتا، سر پہ ترچھی ٹوپی، سلما ستارے اس میں ٹکے ہوئے، کلائی میں بیلے موتیا کا ہار لپٹا ہوا، کان میں ایتر کا پھویا ٹھونسا ہوا، کلے میں گلوری دبی ہوئی، اہلے گہلے پھرتے ہیں، کبھی لال پدڑیوں پر ریچھتے ہیں اور کبھی کبوتروں کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، کبھی تیتر بٹیر کے پنجروں کی طرف لپکتے ہیں۔ پرندوں کے پنجروں سے ہٹ کر رنگا رنگ خوانچے سجے ہیں،
چاٹ 12 مسالے والی، چنا جور گرم بابو، دہی بڑے بڑے چٹپٹے، فیرنی کی تشتریاں، قلفیاں، شربت، فالودہ، چٹورے کبھی یہاں کبھی وہاں، سیخ کباب گرما گرم، کباب ادھر سیخ سے اترا ادھر چٹورے کے منہ میں گیا، ہونٹ چاٹتے اٹھے، قریب سے گزرتے سکے کو پکارا، بہشتی میاں اپنے آب حیات سے ہماری بھی پیاس بجھاؤ۔ بہشتی میاں نے مشک کا دھانا کھول کر چاندی ایسے چمچماتے کٹورے میں ٹھنڈا پانی انڈیل کر پیش کیا، گھٹاگھٹ پانی پیا اور آگے بڑھ لیے۔ آگے ککڑ والا ایک بڑا سا حقہ لیے کھڑا ہے، حقے کی نئے ہونٹوں کے بیچ دبائی، گڑ گڑ 4 گھونٹ لیے، طبیعت سیر ہو گئی۔ تنبولی سے ایک ایک گلوری لے کر کلے میں رکھی، عطر فروش سے ایک ایک پھویا خس کے عطر کا لیا اور کان میں ٹھونس لیا۔ خس کی مہک جو اڑی تو دماغ عرش مولا پر پہنچ گیا، تان اڑائی، وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دستے ناتواں سے۔ یہ تو تھی کرخنداری مخلوق، ان کی اپنی ادا ہے، اپنی زبان، اپنا لہجہ، مگر یہ جو ایک بزرگ ہیں، لمبا قد، گوری رنگت، چوڑا ماتھا، بڑی بڑی ابلی ہوئی آنکھیں، اردو مولا میں بات کرتے ہیں مگر تھوڑا تتلاتے ہیں۔ لوگ انہیں مرزا چپاتی کہتے ہیں، اصل میں تو وہ صاحب عالم مرزا فخر الدین تھے، بہادر شاہ ظفر کے بھانجے۔ مرزا فخر الدین سے مرزا فخرو ہوئے، مرزا فخرو سے مرزا چپاتی بن گئے۔ قلعے میں پلے بڑے، بادشاہ کی طرف سے اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کے موقعوں پر چپاتیاں تقسیم کرنے پر مامور تھے۔ مانگنے والے شور مچاتے، مرزا چپاتی، مرزا چپاتی، بس پھر مرزا چپاتی ہی ان کا لقب پڑا۔ آگے قلعہ معلیٰ میں عیش کرتے تھے، مگر اب چوک جامع مسجد میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ مگر بچ کیسے گئے؟ بس قسمت اچھی تھی، یا کہہ لو کہ قسمت میں خواری لکھی تھی۔ جب قلعہ خالی ہونے لگا تو ایک رفیق کی ہمراہی میں بادشاہ سے الگ نکل کر بھاگے اور آگرے میں جا کر دم لیا۔ امن و امان ہوا تو پھر دلی آن دھمکے۔ اب زمانہ اور تھا، شہزادگی کا دور ختم، اب بے در اور بے گھر ہیں، مگر شہزادگی کے زمانے کے سارے شوق برقرار ہیں۔ شطرنج بازی، پتنگ بازی، کبوتر بازی، مرغ بازی، یعنی مرغ بھی بہت لڑائے اور کبوتر اڑاتے اڑاتے نیا شوق پالا کہ طوطے بھی اڑانے شروع کر دیے۔ جب تک پیسہ رہا سارے شوق پورے کیے اور اللے تللے سے گزاری، مگر پھر اسرت نے آ لیا تو پھر اپنی پتنگ بازی کے شوق ہی سے گزر بسر کی صورت پیدا کی۔ ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور پتنگیں بنا بنا کر بیچنی شروع کر دیں۔ برکھا رت میں اپنا ٹانڈا بانڈا لے کر قطب پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے یہاں آ کر پیچ لڑاتے تھے، اب کسی گوشے میں بیٹھ کر پتنگیں بنا بنا کر بیچنی شروع کرتے ہیں۔ شاعر ایسے کہ ذرا سا اشارہ کرو اور فوراً رواں ہو جائیں۔ دلی کی ڈیرے دار طوائف دونی جان، جوانی میں کیا ٹھسا تھا، کیا طرح داری تھی، مگر اب عمر ڈھل رہی تھی۔ مرزا صاحب نے کیا خوب چوٹ کی، گھستے گھستے ہو گئی اتنی ملٹ، 4 پیسے کی دونی رہ گئی۔ ایک یار نے مرثیے کا مصرع کہا، سر ادو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب، اور پھر مرزا چپاتی کی طرف دیکھا۔ مرزا چپاتی نے فوراً گرہ لگا کر شعر پورا کیا۔ شے نے عابد سے کہا بدلہ نہ لینا شمر سے، سر ادو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب۔ یہ تھے مرزا چپاتی، اور ذرا انہیں دیکھو، کھلتا ہوا رنگ، پتلی سی ناک، میانہ قد، دبلے پتلے، سفید چگی داڑھی، بر میں انگرکھا، چست پاجامہ، سر پہ دوپلی، سامنے چاندی کی کٹوری میں افیون گھلی رکھی ہے۔ ابھی چسکی لگائیں گے اور پھر داستان شروع کریں گے۔ یہ ہیں میر باقر علی خان داستان گو۔ اقبال نے داغ کو جہان آباد کا آخری شاعر کہا تھا، انہیں جہان آباد کا آخری داستان گو جانو۔ جہان آباد کا قصہ تمام ہوا، مگر ان کی داستان جاری ہے، اور پھر وہ خود بھی تو ایک اچھی خاصی داستان ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان کی داستان گوئی کی دھوم دور دور تک تھی۔ ریاست پٹیالہ کے دربار میں یاد کیے گئے۔ اس دربار کا ایک دستور یہ تھا کہ جو بھی اس دربار میں حاضری دیتا، اس کے لیے لازم تھا کہ سر پہ صافہ باندھ کر حاضری دے۔ میر صاحب نے یہ سنا تو کہا کہ جس شخص کو میرے حلیے پر اعتراض ہے، اس سے میرے ہنر کی قدردانی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ کہا
اور واپس دلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مہاراجہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے میر صاحب کے لیے صافے کی شرط ختم کر دی اور میر باقر علی کلبتون کی گول ٹوپی سر پر سجا کر دربار میں پہنچے۔ کتنے زمانے تک اس دربار سے وابستہ رہے؟ مہاراجہ گزر گئے تو واپس دلی آ گئے، پھر کتنے زمانے تک لالا چھنا مل کے یہاں داستان سنانے کا فرض ادا کرتے رہے۔ ان کا یہ مربی بھی جب گزر گیا تو پھر بے آسرا ہو گئے۔ اب کبھی حکیم اجمل خان کے دیوان خانے میں، کبھی نواب فیض احمد خان کے دیوان خانے میں داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ اور داستان سنانے کے سلسلے میں کیا اہتمام ہوتا تھا۔ چاندنی بچھی ہے، سامعین چاندنی پہ بیٹھیں گے، داستان گو کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھایا گیا ہے، پان اور حقے کا دور چل رہا ہے۔ میر صاحب نے ایک کٹورا پانی طلب کیا، جیب سے چاندی کی ڈبیا نکالی اور چاندی کی چھوٹی سی کٹوری، ڈبیا سے افیون کی گولی نکال کر اسے روئی میں لپیٹا، پیالی میں تھوڑا پانی انڈیل کر روئی میں لپٹی افیون گھول کر چسکی لی، پھر چائے کا ایک گھونٹ لیا اور لیجئے اب داستان شروع ہوتی ہے۔ مگر زمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے، داستان کے رسیا زمانے کے ساتھ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب میر باقر علی خان نے کتری ہوئی چھالیاں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ کوئی پوچھتا تو کہتے کہ دلی والے پان کھانے کا سلیقہ بھول چکے ہیں، انہیں یہ بھولا سلیقہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں چھوٹی چھوٹی داستانیں لکھ کر خود ہی چھاپتے ہیں، گلی گلی گھوم کر خود ہی بیچتے ہیں۔ داستان سننے کے لیے کوئی نہیں بلاتا تو خود ہی گھر میں محفل سجانی شروع کر دی ہے۔ جو سننا چاہے وہ ایک آنا ادا کرے اور محفل میں شریک ہو جائے۔ نماز عشاء کے بعد 9 بجے داستان سنانا شروع کریں گے، 11 بجے تک سنائیں گے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ یہ ہوئی پرانی دلی یعنی جہان آباد کی تلچھٹ۔ اس تلچھٹ سے فرنگی حاکموں کو کیا اندیشہ ہو سکتا تھا؟ میر باقر علی داستان گو اور مرزا چپاتی بھلا ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ مگر ہوا یہ کہ ادھر دلی کے راجدھانی بننے کا اعلان ہوا، ادھر نئے زمانے کی سوغاتیں شہر میں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ نئی روشنی اور نئی سواریاں تو خود فرنگی اپنے شوق سے یہاں لائے تھے، مگر بنگال کے شورش پسند اور دہشت پرست اپنے زور پر یہاں پہنچے۔ فرنگیوں کی ایک مصلحت اس شہر کو راجدھانی بنانے کی یہ بھی تھی کہ اس طرح بنگال کے شورش پسندوں سے پیچھا چھوٹے گا۔ دلی والوں کا دم خم سن 57 کے ساتھ چلا گیا۔ اب تو وہاں راوی چین لکھتا تھا، لیکن چین تو بس جامع مسجد کی سیڑھیوں تک تھا، جہاں اہلے گہلے پھرتے سیلانیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمانہ کس رخ جا رہا ہے۔ ادھر یہاں سے 4 قدم کے فاصلے پر چاندنی چوک میں نقشہ کچھ سے کچھ ہو چکا تھا۔ اب یہ جہان آباد والا چاندنی چوک تھوڑا ہی تھا جہاں بیچوں بیچ نہر بہتی تھی اور دائیں بائیں آم، جامن، برگد، نیم اور مولسری کے مہکتے درختوں کی چھاؤں میں پالکیاں، نالکیاں، شاہانہ اماریوں والے ہاتھی، کیسی کیسی سواری باد بہاری رواں دواں نظر آتی تھی۔ اب وہ نہر خشک ہو چکی تھی اور درخت کٹ چکے تھے۔ اب یہاں مختلف مذاہب کے مناظرہ بازوں نے مورچے قائم کیے ہوئے تھے۔ مناظروں کا شور تھا۔ جلد ہی ایک شور اور اس میں شامل ہو گیا، سیاسی جلسوں کا شور۔ سن 1911 کے دربار کے آتے آتے کچھ اور گل کھلے۔ حاکم اپنی راجدھانی میں بعد میں پہنچے، پہلے بنگالی شورش پسند لپ چھپ کر یہاں پہنچے اور مورچے جما کر بیٹھ گئے۔ ادھر مولانا محمد علی بھی اپنے کامریڈ کا تام جھام لے کر یہاں آن پہنچے، اور یہاں آ کر انہوں نے ساتھ میں ایک اردو اخبار بھی ہمدرد کے نام سے نکال لیا۔ ڈاکٹر انصاری پہلے ہی آن پہنچے تھے اور محض ڈاکٹر بنے رہنے پر قانے نہیں تھے، سیاست میں کودنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ادھر حکیم اجمل خان بھی اب اپنے مطب تک محدود رہنے کے قائل نظر نہیں آتے تھے۔ ادھر کچھ نوجوان نئی تعلیم کے شوق میں علی گڑھ گئے تھے۔ سر سید احمد خان نے اس شہر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کا ڈول ڈالا تھا اور اس مقصد سے ایک کالج کھولا تھا۔ یہ نوجوان وہاں سے ایک نیا شعور اور ایک نئی ٹوپی لے کر پلٹے۔ سر پہ دوپلی ٹوپی منڈ کر گئے تھے، اب ایک پھندنے والی اونچی لال ٹوپی سر پہ سجا کر پلٹے۔ دلی والوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں اور اسے نیچری ٹوپی کہہ کر بدنام کیا، مگر جلد ہی اس کا نام بدل کر ترکی ٹوپی ہو گیا اور وہ مسلمانوں کی اسلامی شناخت بن گئی۔ ہندوؤں نے اس کے مقابلے میں فیلٹ کیپ کو اپنایا۔ لیجئے ہندو ٹوپی الگ، مسلمان ٹوپی الگ۔
یہ بھی نئے زمانے کا شاخسانہ تھا، ورنہ دلی میں ہندو مسلمان کی ٹوپی ہی کیا، پورا لباس یکساں تھا، سوائے اس کے کہ ہندو ہوا تو انگرکھے کی گھنڈی دائیں طرف، مسلمان ہوا تو بائیں طرف۔ مگر اب تو انگرکھا ہی رخصت ہو رہا تھا، اس کی جگہ اچکن آ گئی تھی، ساتھ میں جوتی بھی بدلی گئی۔ سلیم شاہی رخصت، اس کی جگہ فیتے والے شو نے لے لی، اور اب دیوانوں بیٹھکوں میں گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھنے کا رواج تو ختم ہو رہا تھا، اس لیے جوتا اتار کر داخل ہونے کا تکلف بھی گیا۔ ڈرائنگ روم کی تہذیب یہ تھی کہ جوتوں سمیت وہاں داخل ہو کر صوفے پر ڈٹ جائیے۔ تو چوک جامع مسجد والا پرانا نقشہ بھی تھا اور نیا نقشہ بھی جمتا چلا جا رہا تھا، یعنی اب دلی میں نئے پرانے کی کھچڑی بن چلی تھی، مگر فرنگی حاکموں نے نئی دہلی کی بنیاد رکھ کر دلی پر پرانی دلی کی مہر لگا دی تھی، اور نئی دہلی کے ظاہر ہونے میں اب کون سی دیر رہ گئی تھی۔ تعمیر شروع ہو چکی تھی، نئی دہلی کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا تھا۔ پرانی دلی اپنے ماضی کو لیے بیٹھی رہے، مستقبل نئی دہلی کا ہے، اور ماضی کو بھی وہ کب تک لیے بیٹھی رہے گی۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لال پدڑیاں، طوطا، مینا، تیتر، کبوتر کب تک بکیں گے؟ ابھی تو نصف صدی کے آتے آتے ایک اور قیامت اس نگر پہ ٹوٹنی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، گزرتا زمانہ صدا سے یہی کھیل کھیلتا چلا رہا ہے۔ ظفر احوال عالم کا کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کہ کیا کیا رنگ ہیں اور کیا کیا پیشتر یاں تھے۔